آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ علی نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پر بدرو کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی تھی۔ آخر علی پر وہ اثرات آئے کہاں سے اور ایسا کیا ہوا کہ علی کی جان ہی چلی گئی؟ میرا نام ساجد ہے اور میں علی کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میری گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ رات تقریباً 1 بجے کے قریب علی معمول کے مطابق اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ رات کے اس پہر گھر کے باہر بالکل سناٹا تھا اور دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ قبرستان میں بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ پرندے بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر اڑنے لگے اور کتے بھونکنا شروع ہو گئے جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ علی ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب جو منظر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے والا تھا وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ علی جیسے ہی کھڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کتوں نے ایک عورت کو گھیرا ہوا ہے اور وہ قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ علی حیران ہوا کہ رات کے اس پہر یہ عورت قبرستان کے اندر کیوں جا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، پر اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ علی اس عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ علی اپنے گھر سے نکلا اور اس عورت کے پیچھے چلنے لگا۔ علی اس عورت کے پیچھے چلتے چلتے قبرستان کے کافی اندر تک پہنچ چکا تھا۔ اب علی بہت ڈر چکا تھا۔ پھر اس نے عورت کو آواز لگائی اور وہ عورت اچانک ایک قبر کے پاس جا کر رک گئی۔ علی اس عورت کے پاس پہنچ چکا تھا اور اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آنے لگی اور اس عورت نے بنا مڑے ہی اپنی پوری گردن علی کی طرف گھما لی۔ اب اس کا خوفناک چہرہ علی کی طرف تھا اور باقی کا جسم دوسری طرف۔ علی یہ خوفناک منظر دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو علی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا اور میں اسے ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو وہاں علی کو بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ جب علی کو ہوش آیا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کل رات کو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور وہ کہتا تھا کہ اسے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ عورت اس کو ہر جگہ نظر آتی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت خوف زدہ رہنے لگا تھا۔ علی کی طبیعت
روز بروز بگڑنے لگی اور وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور سارا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ پھر اچانک ایک دن علی اپنے کمرے سے نکل کر آیا تو اس کا چہرہ بہت خوفناک ہو رہا تھا اور اس کے جسم پر ناخن کے نشانات تھے۔ علی کی ایسی حالت دیکھ کر میں اس کی طرف بڑھنے لگا اور میں نے علی کو آوازیں دیں، علی علی علی، کہ اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آنے لگی اور علی نے اپنی پوری گردن پیچھے کی طرف گھما لی اور اس کا جسم میری طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی زمین پر گر پڑا اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ آج اس واقعے کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں نکلتا۔